نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اچھا عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نیکی اس غرض سے کی کہ لوگ سنیں اور اس کی شہرت ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مشہور کرے گا اور اس کو رسوا کرے گا، اور جو اللہ کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی، اسے خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر اللہ اس سے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے وہ سب نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ تب پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ اس سے فرمائے گا، تو نے یہ بات غلط کہی کہ میری خاطر جنگ کی، تو نے صرف اپنے لیے جنگ کی اور جاں بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، سو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا، اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جو دین کا عالم اور معلم اور قرآن کا قاری ہوگا۔ اسے اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے سب نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ تب اس سے کہے گا، ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، اللہ، میں نے تیری خاطر تیرا دین سیکھا اور تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس غرض سے تم نے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قرآن کا جاننے والا کہیں، سو تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا، اس سے چہرے کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا،
اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی، یعنی مال بہت دیا تھا، وہ اسے سب اپنی نعمتیں یاد کشادگی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا، ایسے شخص کو اللہ کی جناب میں حاضر کیا جائے گا، وہ اسے اپنی نعمتیں بتائے گا اور وہ ساری نعمتوں کو جان لے گا، اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔ تب اس سے اس کا رب پوچھے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا جن جن مدات میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا، سب سے ہی مدارات میں نے تیری خوش نودی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہا، پھر حکم ہوگا اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو، چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں اور اللہ سے ڈریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں بڑے بولوں سے بچائے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو ہے اللہ سے ڈرا کریں کہ اللہ میں ریاکاری سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تکبر اور غرور سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، خاص کر ریاکاری سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگیں، کوئی نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ ریاکاری سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں عورت ہے اور یہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی کرو جتنی تم میں طاقت ہو، اللہ نہ اکتائے گا بلکہ تم اکتا جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت اور عمل زیادہ محبوب ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ قائم رہے۔ یعنی محترم ناظرین، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ آپ اتنا ہی عمل کریں جتنا آپ کو آسانی سے ہو سکتا ہے، جتنا تھوڑا بھی عمل ہو لیکن روزانہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دن زیادہ کر لیا دوسرے دن چھوڑ دیا، تھک کے بیٹھ گئے، نہیں، آپ اتنا کریں جتنا آپ روزانہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو ذکر اذکار کرتے ہیں جتنا آپ روزانہ کر سکتے ہیں اتنا کریں، چاہے تھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو کاموں میں انتخاب کا موقع ہوتا جو گناہ نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان کام اختیار فرماتے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہے چاہے نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک حدیث میں کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے کر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو محترم ناظرین، ہمارے جو بہن بھائی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، مثلا کینیڈا، امریکہ اور دوسرے ممالک میں، یورپی ممالک میں اور خلیجی ممالک میں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے اپنی نیک کمائی سے، جو ہے وہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں اور مہینے کے مہینے یہ ترتیب بنائیں کہ اتنا جو ہے میں نے اس نیک عمل میں حصہ ڈالنا ہے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ باقی رہ گیا، جو دنیا میں خرچ کر لیا وہ ضائع ہو گیا،
باقی وہی رہنے والا مال ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا۔ تو محترم ناظرین، جیسا آپ کو مناسب سمجھیں، کوئی چاول دے دے، کوئی مسالہ جات دے دے، کوئی آئل دے دے، کوئی چنے دے دے، جیسے اگر آپ نقدی دینا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ہاں ہر قسم کا حساب رکھا جاتا ہے، اور آپ اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالیں، اور ہر مہینے ایک ترتیب بنا لیں کہ اتنے جو ہیں وہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ اپنی تنخواہ میں سے 10% یا 15% یا 5% جتنا آپ کو مناسب لگے اپنی کمائی میں سے وہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، وہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ اس میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بے جا سختی کی وہ ہلاک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، دین سے جس نے زور آزمائی کی دین نے اس کو ہرا دیا۔ پس میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال سے کام لو، خوشخبری لو، صبح اور شام کی نماز سے مدد چاہو، اور کچھ اندھیرے میں اٹھنے سے یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو کہ یہ صالحین کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو چھوڑ دو جب میں تم کو چھوڑوں، کسی معاملے پر بے جا قید نہ کیا کرو، بے شک اگلی امتوں کو کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت نے ہلاک کیا۔ جب تم کو کسی بات سے منع کروں تو اس سے باز رہو، اور جس بات کا حکم دوں اس کو کرو جتنی تم کو استطاعت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ حجر اسود کو چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے نہ دیکھتا تو میں تجھ کو کبھی نہ چومتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی اہم کام کے شروع میں الحمدللہ نہ کہے تو وہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو محترم ناظرین، جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، ساتھ ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار پڑھتے رہا کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے رہیں اور اپنی زبان سے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔